السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 93 کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرہ عدالت میں تبریز کٹہرے میں کھڑا تھا۔ کمرے میں مختلف آوازوں کے ساتھ جج کے ہتھوڑے کی ضربیں سنائی دے رہی تھی۔ دونوں وکیل اپنی اپنی تیاری مکمل کرتے کیس لڑنے کو تیار کھڑے تھے۔ اسی کمرے میں زرق خانزادہ بلو پینٹ شرٹ میں بیٹھا تھا۔ زرق خانزادہ نے گردن ترچھی کیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دوسرے رو میں وہ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، آنکھوں پر بلو گلاسز لگائے بیٹھا تھا۔ زرق خانزادہ کو دیکھتے مسکراتے ہوئے اس نے 2 انگلیوں سے سلیوٹ مارا تھا۔ زرق خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو گالی دیتے سیدھا ہوا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر خود پر لعنت بھیجی تھی۔ زاویار خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرتے زرق خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ زاویار نے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے ایک ٹیکسٹ سینڈ کیا تھا۔ میسج بیپ کی آواز پر زرق نے اپنے موبائل اسکرین پر نگاہیں دوڑائیں۔ اسکرین پر بلیک پوائزن کے نام سے یہ میسج موصول ہوا تھا۔ کچھ دن پہلے زاویار کا نام چینج کر کے اس نے یہ نام دیا تھا۔ میں اپنے بھائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نوٹیفیکیشن بار میں میسج جگمگا رہا تھا۔ زرق خانزادہ کی نیلی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ مجھے آپ کا ساتھ نہیں چاہیے، آپ میرے بھائی نہیں ہو۔ زرق خانزادہ نے کپکپاتی انگلیوں سے میسج ٹائپ کیا، تو یار ہوں میں تمہارا اور یاروں سے منہ نہیں موڑتے۔ بلیک پوائزن سے ایک اور میسج ملا تھا۔ ستا یار، کیا تم میرا یار ہے؟ زاویار نے پشتو میں ٹائپ کیا، نائم میں نہیں ہوں۔ زرق نے تیزی سے جواب دیا، ستا غم، تمہارا غم؟ زاویار نے ایک اور سوال پوچھا۔ زرق کی طرف سے اب خاموشی تھی۔ وہ اسکرین کو گھور رہا تھا۔ زیم میں ہوں، کیا میں ہوں؟ بلیک پوائزن سے ایک اور میسج موصول ہوا۔ ہاں تم ہو۔ زرق نے تیزی سے ٹائپ کیا۔ چند لمحے زاویار کی طرف سے میسج نہ آیا تو زرق خانزادہ نے بےتابی سے اسے ٹیکسٹ کیا، ستا یار، کیا تم میرے یار ہو؟ اب زرق خانزادہ نے سوال پوچھا تھا، تل یار، ہمیشہ یار؟ زاویار مسکرایا تھا، نائم میں نہیں ہوں۔ زرق نے دانت پیچھے۔ زاویار کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ ایک اور سوال بھیجا، ستا غم، کیا تم میرا غم ہو؟ زرق نے تیز سانس کھینچی، آنکھیں دھندلا گئی، ستا درد، تمہارا درد؟ زرق نے بھی جواباً سوال کیا۔ زاویار نے گلاسز اتار کر اپنی لیپ میں رکھی، انگلیاں تیزی سے چلی۔ زائم، کیا میں ہوں؟ زرق نے تھوڑا رکے بغیر ٹائپ کیا، نائم۔ زاویار نے ٹائپ کیا۔ اب دونوں طرف خاموشی تھی۔ بیا با پریرر دے، میں بھی پھر بھی چھوڑ دو گے؟ زرق کے گلے میں کانٹے اٹکے لرزے ہاتھوں نے جواب دیا، نہ نہیں۔ زاویار مسکرایا، مسئلہ دا، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ستا ظلم، تمہارا ظلم؟ زرق کے میسج پر زاویار نے انگلیوں کو مٹھی میں بھینچا، پھر بھی ایک اور سوال بھیجا، ستا خوم سرم، کیا تم مجھے چاہتے ہو؟ نفرت کو میں نفرت کرتا ہوں۔ زرق نے لب بھینچے تھے، نفرت ہم مینادا، نفرت بھی محبت بھی۔ زاویار نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ لکھا، فون۔ زرق فون اپنی پاکٹ میں ڈالنے لگا، مگر اگلے ہی پل پھر ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو دیکھا۔ زاویار کا میسج جگمگا رہا تھا، زماوینا میرا خون۔ زرق کے دل کو دھکا سا لگا تھا، اب کچھ ٹائپ نہ کر سکا۔ عدالت میں ہتھوڑا بجا، مگر دونوں بھائیوں کے درمیان خاموشی جنگ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ تبریز خان سے حلف لیا جا رہا تھا۔ پروسیکیوٹر اپنی کرسی سے اٹھتا تبریز خان کے پاس آن کھڑا ہوا تھا، مسٹر تبریز خان، 26-27 دسمبر کو آپ اسلام آباد کیا کر رہے تھے؟ مجھے دبئی کے لیے فلائٹ پکڑنا تھی، اس لیے میں اسلام آباد سے ایک ہوٹل میں رکا تھا۔ تبریز نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر دبئی کی فلائٹ پکڑنے کے لیے آپ کو 2 دن اسلام آباد رکنا ضروری نہیں تھا، آپ ڈائریکٹ بھی فلائٹ لے سکتے تھے۔ اسلام آباد کے ہوٹل میں کیوں رکے؟ پروسیکیوٹر درشت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں اکثر رکتا ہوں، جب کبھی باہر سے آتا ہوں تو اسلام آباد رکتا ہوں۔ اچھا، پروسیکیوٹر نے اچھا کو کھینچا تھا۔
آپ اکیلے رکتے یا پھر اپنے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ تبریز نے سوال سمجھتے لب بھینچے تھے۔ مطلب کوئی لڑکی بھی ساتھ ہوتی ہے؟ پروسیکیوٹر نے قریب ہوتے سوال کیا، مگر اس کی آواز اچھی خاصی اونچی تھی۔ زرق خانزادہ اور زاویار خانزادہ کے چہرے تیزی سے سرخ ہوئے تھے۔ آبجیکشن یور آنر، یہ میرے موکل کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش جاری ہے۔ شنائل اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی۔ میں کسی کی کردار کشی نہیں کر رہا، میں تبریز خان کا کردار عدالت کے سامنے لا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں کیسے ہیں، اور 5 کلو ہیروئن کے معاملے میں یہ معصوم نہیں ہے۔ پروسیکیوٹر کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ آپ پروسیکیوٹر کو اپنا کام کرنے دیں، جج نے شنائل سے کہا۔ شنائل گہرا سانس کھینچتے کرسی پر بیٹھی تھی، ترچھی نگاہوں سے زرق کو دیکھا جس کا چہرہ بے حد سرخ ہو چکا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچتے اپنے بدن کے کپکپاہٹ پر قابو پا رہا تھا۔ شنائل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ریلیکس رہنے کو کہا تھا، مگر زرق خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ مسٹر اسلام آباد کے جس کمرے میں ٹھہرے تھے 27-28 کے 2 دن ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ مسٹر تبریز کو تھی۔ کون تھی وہ خاتون؟ آپ کی بیوی کیا؟ پروسیکیوٹر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے ساتھ کوئی خاتون نہیں تھی، تبریز نے جبڑے بھینچے کہا۔ میں اس ہوٹل کے ایک سٹ وارڈ کو کٹہرے میں بلانا چاہتا ہوں۔ پروسیکیوٹر نے جج صاحب سے اجازت طلب چاہی تھی۔ جج کے سر ہلانے پر ایک 20-22 سال لڑکا دوسری طرف کٹہرے میں آن کھڑا ہوا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنا نام اپنا کام عدالت کو بتائیں گے؟ پروسیکیوٹر کے سوال پر اس لڑکے نے سر ہلاتے جج کی طرف دیکھا۔ میرا نام وقار ہے، میں ہوٹل سٹار لائٹ میں سٹ وارڈ ہوں۔ تبریز خان کے روم میں آپ ہی کھانا وغیرہ لے کر جاتے تھے؟ آپ ہی ان کے روم سروس تھے؟ پروسیکیوٹر کے سوال پر اس لڑکے نے اس بات میں سر ہلایا، کیا ان کے ساتھ کوئی لڑکی تھی؟ 27 دسمبر کو یہ اکیلے تھے، مگر 28 دسمبر کی رات کو ایک لڑکی ان کے کمرے میں تھی۔ ان کے کمرے میں ہی ڈرنک لے کر گیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تبریز خان اپنے حواس کھوتے چیخا۔ جج صاحب نے ہتھوڑا ٹیبل پر مارتے تبریز کو خاموش رہنے کی تنبیہ دی۔ سچ جھوٹ کی پرکھ ہم کریں گے، آپ نہیں۔ پروسیکیوٹر استزائیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ پبلک پروسیکیوٹر اب ہوٹل ریسپشنسٹ کو کٹہرے میں بلانے کا حکم دیا۔ ایک خوبصورت سی لڑکی کٹہرے میں آن کھڑی ہوئی۔ کیا کوئی لڑکی 28 دسمبر کی رات کو تبریز خان کے کمرے میں گئی تھی؟ جی، ایک لڑکی 2 بجے کے بعد آئی تھی جو روم نمبر 46 کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کو کیسے پتا وہ تبریز خان کے کمرے میں گئی تھی؟ پروسیکیوٹر نے سوال کیا۔ اس رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی، ہوٹل لاؤنج میں تقریباً خاموشی تھی، وہ بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے تبریز خان کے روم کی طرف جانے کا راستہ پوچھا تھا، اس لیے مجھے یاد رہ گیا۔ پروسیکیوٹر اس بات میں سر ہلاتا رہ گیا تھا۔ پبلک پروسیکیوٹر نے ہوٹل لاؤنج کی CCTV فوٹیج کی ڈسک جج کو دی۔ اس CCTV فوٹیج میں ایک لڑکی کمرہ نمبر 46 کی طرف جاتے دکھائی دی تھی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، میرا یقین کرو زرق۔ تبریز خان کی آواز سرسرا گئی تھی۔ زرق خانزادہ غصے سے جلتی آنکھوں سے تبریز خان کو دیکھ رہا تھا جو مسلسل سر نفی میں ہلا رہا تھا۔ کلام نے اپنے کمرے میں کھڑی زنیشا شاہ گلاس ونڈو سے بلند و بانگ پہاڑوں کو دیکھتے ہنس رہی تھی۔ تم مزید ذلت میں گر گئے تبریز خان، تم کریکٹر لیس بھی ہو گئے اپنے باپ، اپنے بیٹے اور دنیا کی نظروں میں۔ میری مورے بابا کو موت دے دی تھی تم نے، میں نے تمہیں دنیا میں ہی ذلیل کر دیا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ میرا کاٹا پانی بھی نہیں مانگتا، وہ بہتی آنکھوں سے اب ہنس رہی تھی۔ سکون پھر بھی نہیں آ رہا تھا۔ محترمہ عدالت نے مسٹر تبریز خان کا کردار عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔ ایسے شخص سے یہ توقع رکھی نہیں جا سکتی کہ وہ حدوں میں بندھا رہے۔ ہیروئن اسی کی تھی۔ میرا عدالت سے موقف یہ ہے کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے تاکہ منشیات فروشوں کو عبرت ملے۔ پروسیکیوٹر جارحانہ انداز میں کہہ رہا تھا، عدالت کے کردار کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جاتے، ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ شنائل نے کرسی سے اٹھتے سخت انداز میں کہا۔ یعنی آپ مانتی ہے تبریز خان ایک سیاہ کردار کے حامل شخص ہیں؟ پروسیکیوٹر نے شنائل پر مسکراہٹ اچھالی۔ میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، میں ایک وکیل ہوں، میں ثبوت اور سچائی پر قیاس کرتی ہوں۔ 2 گواہوں کی بنیاد پر میں ججمنٹل نہیں ہو سکتی۔
شنائل نے خشک لہجے میں کہا، ہم کس لیے ہیں یہاں مس شنائل؟ ہم مزید ثبوت پیش کریں گے مسٹر تبریز کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے پراسیکیوٹر شنائل کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو خاص ہدف ملا ہے مسٹر تبریز کو گلٹی ثابت کرنے کا، شنائل نے آئی برو چکائے۔ پراسیکیوٹر ہنسا تھا، میں مسٹر تبریز خان کے خلاف کیس لڑ رہا ہوں، میرا خاص ہدف تبریز کو سزا دلوا کر کیس جیتنا ہے۔ بچوں جیسی باتیں کرتی ہیں، کیس کیا لڑیں گی؟ آپ دونوں آپس میں لڑنے کے بجائے کیس پر توجہ دیں، جج نے ہتھوڑا مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ سوری جج صاحب، شنائل اور پراسیکیوٹر نے ایک آواز میں کہا۔ پراسیکیوٹر مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ شنائل تبریز خان کی طرف بڑھی تھی۔ مسٹر تبریز، 27-28 دسمبر کو اسلام آباد میں کیا کرتے رہے ہیں؟ شنائل نے پوچھا۔ میرا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے کمرے میں کوئی لڑکی نہیں تھی، تبریز نے زرک خانزادہ کو دیکھتے کہا، جو مسلسل تبریز خان پر سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ مسٹر تبریز، میرا سوال واضح تھا، 27 اور 28 دسمبر کو آپ اسلام آباد میں کیا کر رہے تھے؟ کن کن افراد سے ملاقاتیں ہیں؟ عدالت کو یہ سب جاننا ضروری ہے۔ شنائل نے اپنی ہی بات پر زور دیا۔ میں کاسمیٹک اور موبائل فون سمگل کرتا ہوں، باہر کے ممالک سے آتا ہوں، چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے۔ میں اسی سلسلے میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا۔ تبریز خان نگاہیں جھکائے کہہ رہا تھا، آپ نے خود تسلیم کیا کہ آپ غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہیں، یعنی سمگلنگ۔ تو پھر یہ بتائیے کہ اسی شب جب آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، آپ کے کمرے میں وہ جو لڑکی آئی، وہ کس حیثیت سے آئی تھی؟ کاروباری رابطہ تھا یا اس نے ہی ہیروئن آپ کو دی تھی؟ کتنا بڑا گینگ ہے؟ ثبوت کے مطابق ان کے بیگ سے منشیات برآمد ہوئی ہے۔ آپ کے سمگلنگ کا اقرار کرنا یہی ظاہر کرتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈرگ ڈیلر ہیں۔ اس ہیروئن سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے بیگ میں موبائل فون نہیں رکھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تبریز خان حواس کھو رہا تھا۔ دھڑا دھڑ اس پر جھوٹے الزام لگ رہے تھے۔ وہ اپنی ساکھ، اپنا کردار، سب کچھ کھو چکا تھا۔ اپنے بیٹے کی نگاہوں میں وہ خود کو ردی ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مگر ہوٹل سٹاف کے بیانات اور CCTV فوٹیج بتاتے ہیں کہ اس لڑکی کا کمرے میں 2 بجے کے بعد داخلہ ہوا اور روم سروس والے نے کہا کہ اس رات آپ کے لیے اس نے ڈرنک بھیج دی تھی۔ پھر 5 کلو ہیروئن کا کیس رہ جائے۔ آپ کے بیگ میں وہ ہیروئن تھی۔ مسٹر تبریز، عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کا اس میں کیا حصہ ہے؟ پراسیکیوٹر باہمی سے پوچھ رہا تھا۔ یور آنر، پراسیکیوٹر قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ میرا موکل ابتدائی طور پر تسلیم کر چکا ہے کہ وہ چھوٹی سطح کی سمگلنگ کرتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ بھاری مقدار میں منشیات کے مالک یا ریسلر ہے یا سیلر ہے۔ ہم ثبوت مانگتے ہیں اور پراسیکیوٹر کی پوری توجہ میرے موکل کو بدکردار ثابت کرنے پر ہے۔ اس لڑکی کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ہے تو میں پراسیکیوٹر سے کہوں گی کہ اس لڑکی کو عدالت میں پیش کرے۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی نے بیگ میں وہ سفوف رکھا ہو۔ شنائل کی بات پر پراسیکیوٹر گھبرایا تھا۔ عدالت میں چہمگوئیاں شروع ہوئی۔ اگر اس لڑکی کا وجود ہوتا تو میں خود اس عدالت میں پیش کرتی، مگر افسوس میں جھوٹے گواہ نہیں خریدتی۔ شنائل نے پراسیکیوٹر کو طنزیہ انداز میں دیکھا۔ پراسیکیوٹر کی رنگت سرخ پڑی۔ ثبوت پیش کیے جائیں اور گواہوں کے متعلقہ سوالات واضح انداز میں کیے جائیں۔ جج نے سنجیدگی سے کہا، آپ 27 اور 28 تاریخ کو کس کس سے ملتے رہے ہیں؟ جس سے بھی ملاقات ہوئی عدالت کو کھل کر بتائیں۔ شنائل نے اپنا سوال دہرایا۔ میں ان 2 دنوں میں اپنے ایک دوست سے ملا تھا، اس نے مجھے اپنے گھر دعوت دی تھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ سجاد قریشی۔ تبریز نے سنجیدگی سے کہتے زرک خانزادہ کی طرف دیکھا تھا، جس نے اسے یہ سب کہنے کو کہا تھا۔ کتنی دیر رکے تھے؟ کون ہے؟ کہاں رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنا بیگ لے کر سجاد قریشی کے گھر بھی گئے تھے؟ شنائل کے سوالوں میں تیزی آ رہی تھی۔ وہ اسلام آباد کی کالونی میں ایک کمرے کے کرائے پر رہائش پذیر ہے۔ میں اپنا بیگ لے کر گیا تھا، جو زرک خانزادہ نے اسے کہا وہ کہتا چلا گیا۔ کیا عمر ہے اس لڑکی کی؟ کیا عمر ہے اس کی؟ کیا ان کی فیملی بھی ہے؟ وہ مجھ سے 10 برس چھوٹا ہے۔ میری ملاقات آج سے 10 برس ہی قبل دبئی میں اس سے ہوئی تھی۔ وہ وہاں پر ٹیکسی چلاتا تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں ڈرائیونگ کی تو اسے ملک بدر کر دیا گیا۔ اب اسلام آباد میں مزدوری کرتا ہے۔ تبریز خانزادہ کا رٹا رٹایا سبق دہراتا جا رہا تھا۔ زرک خانزادہ کرسی سے ٹیک لگائے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا گیا تھا۔ اس کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ تھی۔ پیچھے مڑ کر ایک بار زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ زاویار خانزادہ نے داد دینے کے انداز میں ہونٹ سکوڑے تھے۔
کیا آپ اپنا بیگ چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے کہیں گئے تھے؟ مگر کھانا کھاتے ہی مجھ پر نیند نے حملہ کر دیا تھا۔ میں 5-6 گھنٹے سوتا رہا۔ آبجیکشن یور آنر، مس شنال یہ کہیں گی کہ اس دوران ان کے بیگ میں ڈرگز رکھی گئیں اور تبریز خان بے قصور ہیں۔ یہ لوگ اب کسی غریب کی بلی چڑھائیں گے۔ پراسیکیوٹر بھڑک اٹھا تھا۔ جج صاحب میں پورے ثبوت پیش کروں گی، ساتھ ساتھ گواہ بھی۔ عدالت جو فیصلہ کرے گی میں احتراماً سر جھکاؤں گی۔ پراسیکیوٹر کی طرف فضول میں بحث مباحثہ نہیں کروں گے۔ شنال کہتے ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پراسیکیوٹر نے گھورتے ہوئے شنال کو دیکھا۔ اگلی تاریخ پر واضح ثبوت اور گواہ پیش کیے جائیں، تب تک عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ جج ہتھوڑا مارتے کرسی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ زاویار خانزادہ کرسی سے اٹھتے زرک خانزادہ کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ اب لگے ہو میرے بھائی۔ زاویار خانزادہ نے زرک کے کندھے پر ہاتھ مار رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں آپ جیسا ہوں کہ نہیں، مگر اپنے خاندان کو بچانے کے لیے میں مر بھی سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ غلط صحیح گناہ ثواب کی تفریح میں بھول گیا ہوں۔ مجھے اپنے بابا کو ہر حال میں جیل سے نکلوانا ہے۔ میں برے لوگوں سے ڈرتا تھا، مگر اب میرے ارد گرد برائی ہی برائی ہے۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ آئی لو مانسٹرز۔ وہ زاویار کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے آگے بڑھ گیا تھا۔ نیلی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو زاویار کو کھٹک چکا تھا۔ زرک خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ کیا زنیشا شاہ اپنی چال چل چکی تھی؟ کیا شہمات کا فیصلہ ہو چکا تھا؟ کلام کے کمرے میں موجود زنیشا شاہ کارپیٹ پر بیٹھی روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ کل کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ کل ہی تو اس نے ایک اور شطرنج رچا تھا۔ وقت تیزی سے پیچھے کی جانب سرکا تھا۔ زرک خانزادہ اپنی بلڈ رپورٹ دیکھتے سر ہاتھوں میں جکڑے بیٹھا تھا۔ زنیشا شاہ نے اس کی طرف بڑھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جسے وہ بے دردی سے جھٹک چکا تھا۔ زرک میری بات تو سنو، زنیشا نے بھیگے لہجے میں سے پکارا۔ زرک خانزادہ بیٹھ سے اٹھتے زنیشا کی گردن دبوچ کیا۔ خبردار ڈرامہ کیا، جھوٹے آنسو بہائے جان سے مار ڈالوں گا، سمجھ گیا؟ رکھا ہے مجھے نٹھلا۔ زرک خانزادہ کے ہاتھ کا دباؤ زنیشا کی گردن پر بڑھا تھا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابلی، سانسیں بند ہوئی تھی، رنگت نیلی ہوئی۔ وہ اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ زنیشا نیچے بیٹھتے چلی گئی۔ اب وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی بری طرح سانس کھانس رہی تھی۔ اسے دمے کا اٹیک آیا تھا۔ زرک خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے انہیلر نکالتے پنجے کے بل بیٹھتے زنیشا کے لبوں سے لگایا۔ زنیشا نے حیرت سے اسے دیکھتے انہیلر سے اپنی سانسیں بحال کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا؟ میں جانتا ہوں تمہیں دمے کے اٹیک آتے ہیں۔ زرک نے زنیشا کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے کہا، پراسرار بے تاثر لہجہ۔ اسے زرک خانزادہ سے خوف آیا تھا۔ اگلے ہی پل زرک نے اپنی پین کی بیلٹ کا ہک کھولتے کھینچ کر بیلٹ نکالی۔ زنیشا شاہ کھسکتے ہوئے پیچھے کو ہوتے خوف سے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ وہ اپنی بیلٹ کا ایک سرا ہاتھ میں لپیٹ رہا تھا۔ زنیشا کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی۔ سامنے کھڑے مرد کی آنکھیں صفاق تھی۔ وہ ایک ایک قدم بڑھاتے زنیشا کی طرف بڑھا۔ زنیشا بے دم ہوتے دیوار میں سماتے جا رہی تھی۔ بکل والا بیلٹ کے سرے کی دردناک ضرب کمرے میں گونجی تھی۔ وہ زنیشا کے دل خراش چیخیں کمرے میں گونج اٹھیں۔ زنیشا نے منہ پر ہاتھ رکھتے زرک خانزادہ کو دیکھا جس نے بیلٹ کی ضرب زمین پر ماری تھی، مگر وہ پھر بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کوئی بعید نہیں تھا وہ اسے بھی ایسے مارتا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ کب سے دے رہی ہو مجھے یہ ڈرگز؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ کیا چاہتے ہو تم باپ بیٹی؟ ارشمان شاہ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ وہ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے پھنکار رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو زرک؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہچکی لیتے پوچھا۔ زرک خانزادہ پھولتی سانسوں کے ساتھ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی خوف سے لرز رہی تھی۔ بکھرے بال، گلابی آنکھیں، نائٹی سے نظر آتے بدن پر گہرے نیلے نشان۔ وہ تو درد کی تفسیر لگ رہی تھی۔ وہ زنیشا شاہ تھی ہی نہیں جیسے کیلیفورنیا میں ملی تھی۔ وہ اسے ایسے ڈر نہیں سکتی تھی، مگر وہ اس سے بے تحاشا خوف کھا رہی تھی۔ زرک خانزادہ نے اس کی پیشانی کو چھوا۔ وہ سرعت سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گیا تھا، اسے لگ جیسے تپتی بھٹی کو چھو لیا ہو۔ وہ تو بخار میں جھلس رہی تھی۔ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے زرک، تم ایسے تو نہیں تھے۔ زنیشا نے پرسوچ ہچکی لی۔ میری رپورٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ مجھے بہت وافر مقدار میں ڈرگز دی گئی ہیں، بھاری مقدار میں سائیکو ایکٹیو ڈرگز اور سلیپ میڈیکیشن دی گئی ہیں۔ میرے خون میں صرف ہیوی ڈرگز کی بہتات ہے جو میرے دماغ پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ بتاؤ یہ کون دے رہا ہے مجھے؟
تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے زنیشا، تمہیں لگتا ہے تمہیں اس سب کے بعد چھوڑ دوں گا؟ وہ غرایا۔ کیا کرو گے تم؟ روتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر اس کمرے میں ڈال دوں گا۔ وہ اس کے قریب ہوتا اس کے بال سختی سے دبوچ گیا تھا۔ زنیشا کراہ کر رہ گئی۔ زرق خانزادہ کی گرم سانسیں اس کے کپکپاتے لبوں پر بکھرنے لگی۔ وہ اس کے ہونٹ پر جھکتے اس کی سانسیں روکتے اس کے نازک لبوں کو اپنے تشدد کا نشانہ بنانے لگا۔ زنیشا اس کے چوڑے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے اوپر کو اٹھاتے کھڑا ہوا۔ زنیشا کے ہونٹ کو چھوڑا نہیں تھا۔ اب زنیشا کے پاؤں زمین سے کچھ فٹ اوپر کو اٹھے تھے۔ وہ ہاتھ پیر مارتی مسلسل خود کو چھڑوانے کی سعی کر رہی تھی۔ مجھے برداشت کرو۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چھوڑتے اپنے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ زنیشا کی رنگت فک ہوئی تھی۔ اس کی خون اتری آنکھوں میں وہی سب کچھ تھا جو وہ 2 مرتبہ کر چکا تھا۔ زنیشا کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ اسے یوں ہی جکڑے بیڈ کی طرف آتے اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ نرم گدے پر گرتے زنیشا نے خوف سے اسے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرق خانزادہ اس کی پنڈلی سے گاؤن سرکاتے اپنی شدت دہانے لگا۔ زنیشا سسک کر رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں اور اس کے جنونی لمس کی وبا کی بڑھی تھی۔ وہ اپنی جنون خیزیاں اس کے بدن کے ہر حصے پر رقم کر رہا تھا۔ نیلا بدن مزید نیلا ہونے لگا۔ گاؤن کندھوں سے کھسکتا زمین کا حصہ بنا۔ اب وہ شارٹ سے سلیو لیس نائٹی میں تھی۔ وہ اس پر جھکے اس کے برہنہ کندھوں پر دانتوں سے اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ زنیشا نے مزاحمت کی تو وہ اس کی کلاہیاں بے دردی سے جکڑے تکیے پر پن کر گیا۔ اسی لیے مجھے ڈرگز دیں تاکہ تمہارے ساتھ یہ سب کروں اور اب وہ اس کو بھگتو۔ وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کھینچتے غرایا تھا۔ نہیں زرق، دور ہٹو، تم ہوش میں نہیں ہو۔ وہ کپکپاتے لبوں سے بھیگے لہجے میں بولی کیوں؟ کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ دہاڑا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو۔ وہ اس کے نیچے پھڑپڑائی تھی۔ جھوٹ مکاری وہ ہنسیانی چیخا۔ اس سے پہلے وہ زنیشا کے بدن سے پچھلی بچی کچی نائٹی کھینچ کر اتارتا۔ زنیشا نے اس کی ٹانگوں پر بے دردی سے گھٹنا مارا۔ زرق خانزادہ درد سے دوہرا ہوا تھا۔ وہ تکیے پر لیٹتے درد سے مچلنے لگا۔ زنیشا بیڈ سے اٹھتے دیوار میں سمائی تھی۔ 2 مرتبہ ہی سب برداشت کیا۔ وہ تب برداشت کرنا چاہتی تھی مگر اب نہیں۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ زرق خانزادہ کو درد سے تڑپتے دیکھتے وہ روتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زرق خانزادہ پسینے سے تر وجود کے ساتھ بیڈ سے اٹھتے زنیشا کی طرف بڑھا۔ تمہیں ڈرگز زاویار خانزادہ نے دی ہیں؟ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ زرق خانزادہ رک گیا تھا، سٹل ہوا، مجمد ہوا۔ گھڑی کی سوئیاں بھی رک گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا نا تمہیں؟ مجھے بھی نہیں آیا تھا مگر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا۔ اس حویلی کی ملازمہ گلرانہ سے تمہارے کھانے میں وہ دوائیاں ملوائی جا رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ پاگل ہوتے چیخا تھا۔ دل نے سب کچھ ماننے سے انکار کیا تھا۔ زمر خان کی وجہ سے، مجھ سے نفرت کی وجہ، کیا یہ وجہ کم ہے تمہارے نزدیک؟ سنیشا شاہ بھی چیخی تھی۔ ملالہ خان کے لیے تم نے اپنی جان داؤ پر لگا دی، جس کے ساتھ تمہیں اپنے رشتے کا جمع ہوا پتہ چلا تھا۔ اگر مرینا خان کے ساتھ زاویار یہ سب کرتا کیا تم معاف کرتے؟ پھر زاویار جیسا انسان تمہیں کیوں کر معاف کرے گا؟ وار ہمیشہ کی طرح کاری تھا۔ وہ میرے لالا ہیں، میرا بھائی، میں اس کے لیے ارتضا جیسا ہوں۔ وہ بال مٹھیوں میں جکڑے بڑبڑا رہا تھا۔ دل میں ایسی تکلیف اٹھی تھی وہ وہی جانتا تھا۔ ارتجا جیسے اور ارتضا ہونے میں فرق ہے۔ جیسے تمہارے لیے مرینا ہے ویسے زمر نہیں۔ ایسے ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کزن کا بھی بھائی نہیں ہوتا۔ زہر انڈیلا گیا۔ اب وہ اپنی سماعتوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ زاویار نے تمہیں کیا دیا؟ اس جائیداد کا 1% بھی نہیں دیا۔ ساری جائیداد پر سانپ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ کل کو تم اس جائیداد پر حق ملکیت کا دعویٰ کر دو، سوچو اس کے ہاتھ میں آدھی بادشاہت چلی جائے گی۔ قطرہ قطرہ مزید زہر انڈیلا گیا۔ سماعتیں زہر آلود ہوئیں، رگیں بھی سبز ہوتی چلی گئیں۔ اس مضبوط مرد کے قدم جگمگانے لگے تھے۔ اگر میں یہ سب کرتی تمہارے ٹیسٹ میں خود کیوں کرواتی؟ یہ ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں تاکہ تمہارے سامنے سارا سچ آ جائے۔ ایک اور چھل، ایک اور جھوٹ۔ وہ بے سانس سا ہوتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ یہ سب کیوں کرے گی؟ اس لیے کرے گی کہ اس کا شوہر اس کا ریپ کرے۔ وہ اپنے بدن پر موجود واحد نائٹی بھی اتار چکی تھی۔ زرق خانزادہ اس کا نیلو نیل جسم دیکھ کر گردن ڈھلکا گیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ تمہیں اپنی بیوی پر یقین نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں ثبوت دوں گی۔ اس نے اپنی نائٹی اٹھائے اپنے جسم پر لپیٹ لی۔
اب وہ اپنا سینہ گاؤن زمین سے اٹھاتی پہن رہی تھی۔ کمرے میں آؤ۔ زنیشا نے فوراً فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ زرق خانزادہ کی تھوڑی سینے سے لگی ہوئی تھی، وہ اپنی مٹھیاں دبوچے ہوئے تھا۔ زنیشا کا دل اپنی جگہ سے ہلا۔ 17 سال پہلے کی رات یاد کرتے دل واپس اپنی جگہ پر آ چکا تھا۔ شرابی آنکھیں سراپا انتقام تھی۔ عشق پر نوحے پڑھے گئے، محبت کی راکھ پر سوگ منایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد گلرانہ کمرے میں تھی۔ بتاؤ زرق کو تمہیں زاویار نے کھانے میں دوائیاں ملانے کو کہا تھا، تم کب سے یہ دوائیاں ملا رہی ہو؟ زنیشا کے سوال پر گلرانہ نے ایک نظر زنیشا کو دیکھا، دوسری نگاہیں جھکائے بیٹھے زرق خانزادہ کو دیکھا۔ انتقام شروعات چاہتا تھا، جو زاویار نے اسے دیا آج سود سمیت لوٹانا اس کا بھی فرض بنتا تھا۔ خان صاحب نے ہم کو یہ کام کرنے کے لیے پیسے دیے تھے، ہم لالچ اور مجبوری میں کرتا رہا۔ ہم کو دوائیاں دی تھیں، ہم چھوٹے خان سے کے کھانے میں ملاتا رہا۔ گلرانہ کی آواز بھر آئی ہوئی تھی۔ جو پیسے ہم نے لالچ اور مجبوری میں لیے، میں اپنی بہنوں کی شادی پر خرچ کروں گی، وہی ہمارا شوہر کے ایکسیڈنٹ پر خرچ ہو گیا۔ گلرانہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہم کو احساس ہوا یہ غلط ہے، ہم نے زنیشا بیوی کو بتا دیا۔ خدا کے لیے خان صاحب کو ہمارا بارے میں کچھ نہ بتانا، وہ ہم کو زندہ دفنا دے گا۔ تم جانتا ہے وہ کتنا ظالم ہے۔ وہ زرق خانزادہ کے پیروں میں گر گئی تھی۔ انتقام میں بھی زاویار خانزادہ کا ڈر تھا۔ زرق خانزادہ بدک کر دور ہوا تھا، وہ کسی بھی عورت کو اپنے قدموں میں گرا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے کتنا دھمکا رہا تھا اس ڈائننگ روم میں، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا؟ زنیشا نے روندھے ہوئے گلے سے پوچھا۔ ہم نے دیکھا تھا، خان صاحب نے زنیشا بیوی پر گلاس اٹھا کر دے مارا تھا۔ خان صاحب کہہ رہا تھا بہت جلد وہ زرق خانزادہ کے ہاتھوں دھکے دے کر ان کو نکلوا دے گا۔ جاؤ تم یہاں سے، زرق خانزادہ اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتے چلی گئی تھی۔ وہ ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹکائے لیٹ گیا، بازو سر کے نیچے باندھے۔ زنیشا اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ زنیشا کے آنسو زرق خانزادہ کی شرٹ بھگونے لگے۔ وہ چت لیٹا رہا، بے حس و حرکت، یقین مان ٹوٹ گیا تھا۔ تکلیف بھی شدت سے ہوئی تھی، سینے میں دھڑکتا لوتھڑا ہی خون آلود ہوا تھا۔ وہ روتی رہی، اس کی گردن میں چہرہ چھپائے، اس کی گردن کو چومتی رہی۔ آج کسی تلسم نے زرق کو نہیں باندھا تھا، اسے تو بے یقینی مار گئی تھی۔ اس کا وجود کرچی کرچی تھا، اتنی نفرت اس کا بھائی اس سے کرتا تھا، یہ اسے پاگل کر رہا تھا، اس کے ساتھ شدت سے چپکی تھی۔ اب وہ اس پر جھکے، اس کے گال اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ پیسوں کے لیے اس کا بھائی اتنا گر سکتا ہے؟ نیلی آنکھوں میں تکلیف دہ سوال تھے۔ وہ اس کی آنکھوں کو چوم رہی تھی۔ کیا کزن بھائی نہیں ہوتا؟ کیا بھائی ہونے کے لیے ایک باپ ایک ماں ہونا ضروری ہے؟ زرق خانزادہ کی نیلی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، وہ اس کے آنسو لبوں سے چننے لگے۔ وہ ساکن رہا، مجسم ہلچل ہی نہ ہوئی۔ لالا، زرق کے لب کپکپائے تھے، وہ اس کے لبوں پر جھک گئی تھی۔ وہ برف بنا رہا تھا، زنیشا کا وجود اس برف سے مجمد ہوا تھا۔ تم باپ بننے والے ہو۔ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس مرد کو اپنا بنا کر رکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل انواع قسم کے کھانوں سے سجی تھی۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسیوں پر تبانہ خانم مرینا خان بیٹھی ہوئی تھی۔ آلیان خان کام کے سلسلے میں پشاور گئے ہوئے تھے۔ سفید شلوار قمیض پر ڈارک براؤن شال کندھوں پر ڈالے زرق خانزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ بے حد مسرور لگ رہا تھا، اس کا چہرے پر چھائی ہر غم کا دورت کلفتن جیسے ختم ہو گئی۔ آج تو اس کی نیلی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ زنیشا کا ہاتھ وہ نرمی سے جکڑے ہوئے تھا، نارنجی رنگ کے لباس پر وہ نارنجی شال اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کے بھیگے بال کھلے ہوئے تھے، اب اس کے رخسار گلاب کی طرح دہک رہے تھے۔ سفید شلوار پر آف وائٹ شال اوڑھے وہ زاویار خانزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ زرق خانزادہ کو دیکھتے وہ دروازے کے بیچوں بیچ رک گیا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک پر وہ ٹھٹکا تھا۔ ایک ہی رات میں ایسا کون سا قارون کا خزانہ مل گیا تھا جو زرق خانزادہ یوں مسکرا رہا تھا۔ زرق خانزادہ نے زنیشا کے لیے کرسی گھسیٹ کر پیچھے کی تھی۔ بیٹھی مادام، زنیشا کی طرف جھکتے کہا۔ زنیشا مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھی تھی۔ زاویار آئیبرو چکائی یہ سب دیکھتے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھا۔ السلام علیکم مورے۔ السلام علیکم تائی جان۔ زرق اب زرقہ کی طرف بڑھتے تھوڑا جھکتے ہوئے ان کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، وہ چاروں کل پڑھ کر زرق پر پھونکنے لگے۔
زرق خانزادہ مرینا کی طرف بڑھتے اس کے بالوں پر لب رکھتے زنیشا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زاویار خانزادہ کو وہ ایسے نظر انداز کیے ہوئے تھا جیسے وہ ادھر ہے ہی نہیں۔ زرق ناشتہ کرتے زنیشا کی پلیٹ بھرتے جا رہا تھا۔ پلیٹ میں وہ ٹوسٹ پر مکھن لگا کر رکھ رہا تھا۔ زنیشا کی پلیٹ میں کٹا ہوا فروٹ ڈالا۔ گلے رانا دودھ لاؤ۔ زرق نے بلند آواز میں گلے رانا کو آواز دی۔ زاویار کرسی سے ٹیک لگائے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ گلے رانا ٹھنڈے دودھ کا گلاس خالی شہد ڈال کر لائی تھی۔ زرق خانزادہ اس کے گلاس پکڑتے زنیشا کے لبوں سے لگا گیا۔ زنیشا دو گھونٹ پڑتے گلاس پیچھے کر گئی تھی۔ وہ پھر سے گلاس زنیشا کے لبوں سے لگا گیا تھا۔ سبھی ناشتہ چھوڑ کر یہ چھچوری حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ زنیشا نے دودھ کا گلاس ختم کرتے زاویار خانزادہ کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ گردن ہلائے مہم سا مسکرایا۔ اف، لعنت پڑتا۔ زنیشا نے لب بے آواز ہلے تھے۔ زاویار خانزادہ اس کے لبوں کی جنبش سمجھتے ہنسا تھا۔ وہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگا گیا تھا۔ زنیشا کے لب ایک بار پھر سے بے آواز ہلے تھے۔ تمہارے ساتھ، زاویار بلند آواز میں بولتے کہکا لگا گیا تھا۔ زرق خانزادہ نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے ایک خوشخبری سب کو دینی ہے۔ زرق بلند آواز میں سب متوجہ ہوئے۔ زنیشا کے رخسار مزید گلابی ہوئے۔ میں باپ بننے والا ہوں، کہتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ سرد نگاہیں زاویار خانزادہ پر ٹکا دیں۔ جس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ زرق خانزادہ تلخی سے مسکرایا۔ زاویار خانزادہ اسے ایسے ریئیکشن کی امید تھی۔ مبارک ہو تم کو، کاش تمہارا بابا بھی ادھر ہوتا۔ زرقہ خانم نے نم آواز میں کہا۔ مبارک ہو لالا۔ مرینا خان کرسی سے اٹھتے زرق کی طرف بڑھتے اس کے گلے لگی تھی۔ زرق خانزادہ نے اپنی جیب سے 5-5 ہزار کے کئی نوٹ نکال کر مرینا خان کو پکڑائے۔ اب اپنی بھابھی پر وار دو، دشمنوں کی نظر نہ لگ جائے۔ کرسی سے ٹیک لگائے زاویار کو دیکھتے کہا۔ مرینا خان نے وہ نوٹ زنیشا پر وارے۔ گلے رانا، زرق خانزادہ کی گرجدار آواز پر وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر تھی۔ یہ لو پیسے۔ زرق نے وہ پیسے گلے رانا کی طرف بڑھایا۔ تمہیں مجھ سے پیسے ملتے رہیں گے، حرام کھانے سے اچھا ہے صدقہ کھا لینا۔ حرام ہر کسی کو راست نہیں آتا۔ وہ زاویار کو دیکھتے ہی ہر طرف ہر الفاظ کہہ رہا تھا۔ جی چھوٹے خان۔ گلے رانا تابعداری سے سر ہلاتے چلی گئی تھی۔ کیا بات ہے لالا، خوشی نہیں ہوئی؟ زرق نے ٹیبل پر آگے کو ہوتے پوچھا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے، یہ تب کہتا جب میں جھوٹ بولتا۔ جھوٹ بولنے سے مجھے کتنی نفرت ہے تم تو جانتے ہو، زاویار نے سنجیدگی سے کہا۔ زاویار کی بات پر زرق کا بلند زبان تمسخراتی کہکا گونجا تھا۔ جھوٹ مکاری سب لفظ آپ کی شخصیت پر سوٹ کرتے ہیں۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ زاویار اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زنیشا بہت کچھ کر چکی ہے، وہ سمجھ چکا تھا۔ تڑپ کے پتا وہ کھیل چکی تھی، اس لیے اب بازی اس کے ہاتھ میں تھی۔ خوشی بھی کیسے ہوگی، اس جائیداد کا ایک اور وارث آ رہا ہے، بادشاہت بہت جلد آپ کے ہاتھ سے چھن جائے گی۔ زرق کارڈار انداز میں لفظ چبا گیا تھا۔ جو آیا نہیں وہ بادشاہت چھینے گا، تم تو چھین سکے نہیں، ٹھنڈے ٹھار مسکراتے لہجے میں کہا۔ زرق کی مسکراہٹ سمٹی تھی، آنکھیں سرخ ہوئیں۔ زنیشا نے اس کی کلائی پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسی لمحے اس کی طرف دیکھتے مسکرایا۔ عورت کے ہاتھ میں جن مردوں کا ٹریگر ہوگا وہ بادشاہت کر ہی نہیں سکتے، وہ غلامی کرتے ہیں۔ زاویار نے کٹے ہوئے فروٹ میں سے سیب کاٹتے کانٹے میں پھنسائے منہ میں ڈالا۔ زرق خانزادہ کے ہاتھوں کی نسیں ابری تھی، گردن کی رگیں پھولنے لگی۔ بادشاہت وہ کرتے ہیں جیٹھ جی جن کے پاس دل بھی ہوتا ہے اور حوصلہ بھی۔ عورت کی عزت کرنا غلامی نہیں، اصل حکمرانی ہے۔ زنیشا نے مسکراتے ہوئے کانٹے چھری سے بریڈ اور آملیٹ کی بائٹ لی۔ اب زاویار کی رنگت سرخ ہوئی تھی، تانا سیدھا دل پر لگا تھا۔ وہ ناشتے سے ہاتھ کھینچ گیا تھا۔ کیری آن میرا ہو گیا، جب تک مجھ سے بادشاہت چھیننے والا نہ آ جائے تب تک اس عورت کے اشاروں پر ناچتے رہو، یہی تم پر سوٹ کرتا ہے۔ زاویار خانزادہ شال کندھوں پر چھٹکتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرق نے ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھاتے شیشے کی دروازے پر دے مارا تھا۔ تم میرے لالا نہیں دشمن ہو، وہ چیخا تھا۔ سب حیرانگی سے زرق خانزادہ کو دیکھا تھا۔ وہ زرق خانزادہ سے بالکل مختلف انسان تھا۔ کام ڈاؤن زرق۔ زنیشا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی۔ وہ کرسی کے ساتھ سر ٹکائے کام ڈاؤن ہو چکا تھا۔ زرق کا ٹریگر زنیشا کے ہاتھ میں تھا، وہاں بیٹھے سب کو اندازہ ہو چکا تھا۔ زاویار خانزادہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ وہ مسلسل دھواں اپنے اندر
اتار رہا تھا۔ زنیشا اسے پھر سے مات دے چکی تھی۔ زرق کی زندگی سے اسے دور کرنا مزید مشکل ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ میں باپ بننے والا ہوں، زرق کے لفظ سماعتوں میں گونجے تو وہ بے چین ہوا تھا۔ عجیب سی بے چینی ہوئی۔ یہ لفظ وہ خود کہتا تو کیسے لگتا؟ زاویار کے لب مسکرائے تھے۔ عائش اسی اثنا میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زاویار کو دیکھتے وہ ٹھٹکی۔ آج وہ دن کے وقت کمرے میں تھا۔ لاک کر کے پاس آؤ میرے، مجھے رکتے دیکھتے کہا۔ عائش نے گہرا سانس لیتے دروازہ لاک کیا۔ وہ اسی کی طرف بڑھی تھی۔ زاویار نے اپنی پہلو میں اس کے لیے جگہ بنائی۔ عائش اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ زاویار اسے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ عائش کی دھڑکنیں زاویار کے چوڑے سینے میں دھڑکنے لگی۔ ہمارے نکاح کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ عائش کی تھوڑی جکڑے پوچھا۔ صدیاں، عائش نے تکان زدہ لہجے میں کہا۔ زاویار کے لب بھینچے تھے۔ وہ خود پر قابو پا گیا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھتے عائش کا نازک وجود اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ اس کا نازک وجود اب مکمل زاویار کے سینے پر تھا۔ زاویار اس کی چادر اتار کر سائڈ پر رکھ گیا۔ عائش کے بالوں سے کیچر اتارتے انہیں نرمی سے سنوارنے لگا۔ عائش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ اسے خود پر جھکائے ہوئے تھا۔ عائش کے لب اس کی اٹھی ہوئی ستوان ناک کو چھو رہے تھے۔ مجھے بچہ چاہیے عائش۔ وہ اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹاتے سرگوشی کر گیا۔ عائش کی رنگت اس کی گرفت میں نچڑ گئی تھی۔ وہ اس کے حصار میں کانپ اٹھی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی، یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے عائش کے لبوں کو اپنے گال پر رکھے ہوئے تھا۔ عائش کے خشک لب زاویار کے گال چھو رہے تھے۔ وہ اتنی سختی سے اس کی گردن جکڑے ہوئے تھا۔ عائش مجبوراً عائش کو اپنے گال چومنے اس کو عائش کے گال چومنے پڑے۔ وہ مجھے کیا پتا؟ عائش کے لب کپ کپائے۔ وہ زاویار کی بیئرڈ پر اب لب رکھ گئی تھی۔ زاویار پرسکون ہوتے آنکھیں موند گیا تھا۔ اب زیادہ تمہارے ساتھ وقت سپینڈ کروں گا، ہو سکتا ہے میری بیوی مجھے خوشخبری سنا دے۔ اس کی نازکی کو سینے میں مسلتے گمبھیر آواز میں بولا۔ عائش کی جان حلق میں اٹکی تھی اور کتنا وقت سپینڈ کرنا تھا، آگے وہ جان نہیں چھوڑتا تھا۔ میری غربت میں ٹھنڈی مت رہا کرو، میرا ساتھ دیا کرو، سردار صاحب نے ایک اور فرمائش کی تھی۔ عائش اسے سہمی نگاہوں سے دیکھتے اس بات میں گردن ہلا گئی تھی۔ وہ اپنے بدن کی کپکپاہٹ پر قابو ہی نہ پا رہی تھی۔ چوری پکڑے جانے کے خوف سے رنگت زرد ہو رہی تھی۔ شروعات ابھی سے کرتے ہیں، ابھی میں تمہیں بہت شدت سے پیار کروں گا۔ وہ اس کی شرٹ میں ہاتھ الجھا گیا تھا۔ میں کچھ اور پہن لوں؟ عائش نے زاویار کا ہاتھ پیچھے کیا، مسکراتے ہوئے نیلی مگر سہمی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی پسند کا کچھ، کپکپاتے لبوں سے کہتے زاویار کے گال پر دونوں ہاتھ جمائے تھے۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کی پیشانی پر چمکتے موتیوں پر تھے۔ ریڈ پہننا، اوپر سے نیچے تک ریڈ، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے اوپر سے ہٹا تھا۔ عائش تیزی سے بیڈ سے اترتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ زاویار کے سرد سرخ نگاہیں ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرف تھیں۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھتے دبے پاؤں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھاتا سرعت سے دروازہ کھولتے اندر قدم رکھا۔ عائش کے ہاتھ سے گولیوں کا پتا اور پانی کی بوتل چھوٹ کر زمین پر گرے تھے۔ وہ اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زاویار نے جھکتے ہوئے برتھ کنٹرول پلز کا پتا اٹھایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔